اتنی ہی زیادہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ ابال مارتی ہے، اور جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ابال مارتی ہے، پھر وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے، بلکہ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی محبت کہاں ملے، مصطفیٰ کی شان کہاں بیان ہو، تاکہ ہمیں وہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملے، تاکہ رب کعبہ اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 7ویں نمبر پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا اور سرکار بھی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے تو وہ بھی کوشش کرنے لگے، کرتے کرتے بات یہاں تک آئی کہ 10 20 30 یہاں تک کہ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 تک کا معاملہ پہنچ گیا، اور دشمنان اسلام کا یہ خطرناک سازشیں برابر جاری تھا کہ اسلام کو ہم بڑھنے نہیں دیں گے، اسلام کو ہم پھلنے نہیں دیں گے، اسلام کو ہم پھولنے نہیں دیں گے، مگر کس کی مجال ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب رب کعبہ نے مذہب اسلام کو افضل و اعلیٰ رب کعبہ نے اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما لیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ جو ہے مذہب اسلام کی تبلیغ سے کسی کو روک پائے۔ بہرحال کسی کے درمیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور حضرت فاروق اعظم کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لا چکے تھے۔ اس وقت کھلے عام طور پر دین کی تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ جب کفار مکہ نے، جب سرداران مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ محمد عربی کی تعداد اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا انہیں کیسے روکا جائے، ایسے تو رکنے والے ہیں نہیں، تو سبوں نے ایک میٹنگ کی کہ محمد عربی کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جب شہید کرنے کی سازشیں رچی جانے لگی، شہید کرنے کے پروپیگنڈا ہونے لگے، وہاں پہ کس کی مجال تھی کہ محمد عربی کے سامنے میں مقابلہ کے لیے آ سکے؟ کس کی مجال تھی کہ محمد عربی کے سامنے میں اپنی زبان کو بھی زنبش دے دیں، زبان کو بھی کھول لیں؟ بہرحال اس ٹائم میں اس میٹنگ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے۔ وہ اس ٹائم میں حالت کفر میں تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو اس ٹائم میں کفار و مشرکین میں فاروق اعظم سے زیادہ جلالی اور فاروق اعظم سے طاقتور کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ ضدی کوئی نہیں تھا۔ فاروق اعظم جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ لہٰذا ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، وہاں پہ اس میٹنگ میں کامیابی کی ضمانت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ لاسٹ میں سبوں نے چن کر کیا اور فاروق اعظم کو تیار کیا، اور فاروق اعظم تیار ہو بھی گئے، فاروق اعظم تیار ہو بھی گئے۔ جب فاروق اعظم تیار ہو گئے، یہ سب باہر بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ جن کو بیٹھنا ہے بیٹھ جائیے، نہیں جانا ہے، اگر زیادہ پریشانی ہو رہی تو وہ گھر چلے جائیے۔ جو باہر ادھر وضو خانے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو اندر آ جائیے یا نہیں تو گھر چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ ایک کو دیکھ کر کے دوسرے جاتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر کے تیسرے جاتے ہیں، اور
فالتو میں جو ہے معاملہ کو اور مجلس کو جو ہے بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی برکتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو باہر ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ کر کے بیٹھ جائیے۔ ہمیں تو ہمیشہ دنیا داری کی باتیں کرنی ہی ہے، کبھی تو مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر کے ثواب تو حاصل کر لیں، ثواب تو کما لیں۔ حضرات محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لیتے ہیں اور انہیں انعام کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ انہیں بطور تحفہ دیا جائے گا، جبکہ فاروق اعظم سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ تنی انور سے سر انور کو جدا کر دے گا اور بہت سارے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ جو عہدہ فاروق جانا عمر چاہیں گے وہ عہدہ انہیں دیا جائے گا۔ فاروق اعظم ایک مال اور دولت کے لالچ میں آ کر کے اپنی طاقت کا جوش دکھا کر کے تلوار کو اٹھاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں، ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر، اتنے جاہ و جلال میں کہاں جا رہا ہے تو؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے تو؟ بولا میں جا رہا ہوں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے، محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بولا جس محمد کو تو قتل کرنے جا رہا ہے اسی محمد کا کلمہ تو تمہاری بہن اور بہنوئی نے پڑھ لیا ہے، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو۔ جب یہاں سے گئے تو وہاں ایک صحابی رسول پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ فاروق اعظم جس راہ سے گزرتے تھے ان کے پیروں کی آہٹ سے زمین کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ صحابی رسول فوراً دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فاروق اعظم اپنی بہنوئی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دھکا مار کر کے اس طرح سے گراتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تم کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا معاملہ ہے، تم نے ایمان لے آیا؟ آپ کے بہنوئی تو کچھ نہیں بول پائے۔ بہن کھڑی ہوئی بولے ہاں ہاں اے عمر، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم محمد عربی کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں، ایک اللہ کی ہم پرستش کرتے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اتنا زور سے دھکا مارا کہ وہ بھی گر جاتی ہیں اور ان کی بھی سر میں بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے۔ مگر فاروق اعظم کی بہن فاطمہ کہتی ہیں اے عمر، جس باپ خطاب کا بیٹا تم ہو اسی باپ خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، جتنے چاہو جلال اور غصے میں تم آنا جانتے ہو اتنی ہی زیادہ ضدی میں بھی ہوں۔ اگر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو فاطمہ کی جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا اے عمر بن خطاب تو چاہے تو میری جان لے لے، چاہے تو میری دولت کو ہڑپ لے، چاہے تو میری کرسی و حکومت کو ہڑپ لے، مگر یہ ایمان اب جانے والا نہیں ہے، یہ دل سے محبت مصطفیٰ جانے والی نہیں ہے۔ جائے گی تو جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب دیکھا یہ عمر نے کہ میری بہن فاطمہ بن خطاب جو ہے ضد میں آ گئی ہیں، لاسٹ میں بے بس ہو جاتے ہیں عمر، مجبور ہو جاتے ہیں عمر، اور عمر کو مجبور ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کے کلام کو سننے کے لیے وہ تڑپنے لگتے ہیں، اللہ رب کائنات کے فرمان کو سننے کے لیے عمر تڑپنے لگتے ہیں۔ جب تڑپنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کہتی ہیں کہ اے بھائی، اگر تو سننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے جسم کو پاک کر، بھلے دل پاک ہو یا نہ ہو وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو اپنے جسم کو یہاں پہ پاک کر لے۔ بہن پانی نکال کے دیتی ہیں، بھائی جو ہے طریقہ وضو کو اپناتی ہے، طریقہ غسل کو اپناتا ہے، فرائض غسل کو اپناتا ہے، اور اس طرح سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے قرآن مقدس کو باہر نکال کر کے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم تلاوت کلام اللہ سنتے ہیں ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فاطمہ کے دل میں یہ آرزو اور تمنا تھی، اور اس سے قبل پیغمبر اعظم علیہ السلام نے وہاں پہ دعا مانگ چکا تھا، مالک
کے پروردگار اسلام کی بلندی کو، اسلام کے پرچم کو بلندی کو یا تو فاروق اعظم سے عطا فرما دے یا ابو جہل سے عطا فرما دے۔ حضرات محترم، ابو جہل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ابو جہل کو ایمان نصیب کیوں نہ ہوئی، اس وجہ سے بھی انہوں نے فاطمہ زہرا کی گال مبارک پہ جھاپڑ مارا تھا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار لگا۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کی مخالفت تو کیا مگر حد سے زیادہ بے حیائی پہ آ گیا، لہٰذا رب کعبہ کو یہ چیز ناگوار لگی۔ کہا رب کعبہ نے اے مصطفیٰ، اگر آپ اپنے دین کی بلندی کو دو میں سے کسی اور کی وجہ سے چاہتے ہیں تو ابو جہل کو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ آپ کا گستاخ ہے، آپ کی پیاری لاڈلی صاحبزادی فاطمہ زہرا کا گستاخ ہے، لہٰذا میں آپ کو آپ کے دین کو بلندی، آپ کے دین کے پرچم کو بلند میں فاروق اعظم کی دوبارہ کرواتا ہوں۔ ادھر یہ دعا مانگنی تھی، ادھر وہ تمام جو ہے کفار و مشرکین مکہ کے میٹنگ ہونے تھے، اور ہونے کے بعد فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد سارا معاملہ جیسے ہی بنتا ہے۔ وہاں سے فاروق اعظم جب چلتے ہیں تو وہاں سے بھی چلے تھے ندوہ سے، جس کا مرکز تھا، ان کو وہاں پہ وہ میٹنگیں کیا کرتے تھے، اپنے خاص باتوں کی میٹنگیں وہیں پہ رکھا کرتے تھے۔ وہاں سے تلوار کو ننگی کر کے چلا تھا اس بنا پر کہ جو بھی غلام مصطفیٰ مل جائے گا، جو بھی شیدائے مصطفیٰ مل جائے گا، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ مگر بہن کے گھر آتے ان کی تیور تو وہی تھے، مگر بہن سے ملاقات کرتے کرتے، بہن کی باتوں کو سنتے سنتے ان کے تیور میں نرمی آ جاتی ہے، نرمی کے بعد پھر گرمی آتی ہے، تلاوت کلام اللہ سننے کے بعد جب گرمی آتی ہے تو تیور تو وہی تھے مگر تیور کے انداز بدل گئے تھے۔ وہاں پہ اس نیت سے آئے تھے کہ غلام مصطفیٰ کو میں قتل کر دوں گا، مصطفیٰ کی جان کو میں لے لوں گا، ان کے تن سے گردن کو جدا کر دوں گا۔ مگر جب بہن فاطمہ بنت خطاب سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ میری بہن خود قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے، میری بہنوں یہ خود تلاوت کلام اللہ کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کیا، کہا کہ اے بہن فاطمہ بنت خطاب، تم اپنے باپ خطاب کے دین کے اوپر واپس لوٹ جاؤ، تمہارے لیے یہی بھلائی ہے، تمہارے لیے یہی بہتری ہے۔ مگر فاطمہ نے کہا اے بھائی، میری جان تو جا سکتی ہے مگر اب ایمان واپس نہیں ہو سکتا ہے، میں مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کو لوٹا نہیں سکتی، اپنے دل سے ایمان کا جنازہ نہیں نکال سکتی، لہذا بھلے چاہو تو میری جان لے لو۔ مگر وہاں پہ جب بہن کی یہ گفتگو کو سنی، ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، دل کی دنیا جب بدلنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ سننے کے بعد ان کے ذہن و فکر میں آج تک اور اب تک جو یہ بات تھی کہ میں نبی کو اور نبی کے غلاموں کو میں قتل کر دوں گا، انہیں دنیا سے نام و نشان ان کا مٹا دوں گا، اب ان کے دل میں یہ آ گیا کہ جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف چلے گا، میں انہیں قتل کر دوں گا، میں ان کی جان لے لوں گا، میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ حضرات محترم، ابھی پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عمر پہنچے نہیں ہیں، پیغمبر اعظم علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت نہیں ہوئی ہے، ابھی راستے میں ہی ہیں، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب وہاں سے آتے ہیں، آتے دیکھتے کیا ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر وہ آنا چاہتے ہیں، دروازے پہ آپ کے چچا مسجد خانہ کعبہ کے اندر آنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہونا چاہتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی پھوپھی ام حامی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب جاتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا رہتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ عمر ادھر سے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے عمر تو اس نیت سے چلے تھے کہ وہاں پہ 39 تو ایمان لے کر کے آ چکے ہیں، مگر 40ویں کو ہونے نہ دوں گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 40ویں میں میرا ہی نمبر ہے، 40ویں میں پیغمبر اعظم کے سروں پہ، پیروں پہ، قدموں پہ میں اپنے ہی قدموں کو رکھنے والا ہوں۔ جب امیر حمزہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ آج تک بھتیجا کہتے تھے، آج تک وہ محمد کے نام سے پکارتے تھے، اب کہیں یا رسول اللہ، ادھر سے سامنے سے عمر آ رہے ہیں، ننگی تلواروں کو لے کر کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایذا پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں؟
سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، نہیں عمر کو آنے دو، اگر ان کی نیت نیک ہے تو کوئی بات نہیں، ویلکم ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ یہاں سے واپس نہ جا پائے گا، وہ یہاں سے لوٹ کر کے واپس نہیں ہو پائے گا۔ حضرات محترم، ننگی تلوار گردن پہ لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تمام صحابہ کرام کے دل دہلنے لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو زخمی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے پیغمبر اعظم کو ٹھیس پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو کوئی کہیں پہ زخمی کر دے۔ حضرات محترم، اس کے باوجود بھی پیغمبر اعظم علیہ السلام آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے ہیں۔ عمر جب آتے ہیں، جیسے ہی سرکار کے آمنا سامنا ہوتے ہیں، فاروق اعظم جو تلوار اب تک گردن پہ رکھے ہوئے تھے، تلوار کو میان سے نکالے ہوئے تھے، بالکل جاہ و جلال میں تھے، اس تلوار کو پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پیغمبر اعظم کے قدموں میں گر جاتے ہیں، پیغمبر اعظم علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائیں، یا رسول اللہ میری گستاخیوں کو معاف فرمائیں، یا رسول اللہ میری لغزشوں کو معاف فرمائیں، یا رسول اللہ مجھے اپنا سچا غلام بنا لیں، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا سچا غلام بنا لیں، اپنی غلامی میں ہمیں شمار کر لیں۔ سرکار نے فرمایا اے عمر بن خطاب، پھر دیری کس بات کی؟ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب پیغمبر اعظم کے دستے رحمت پر عمر اپنا ہاتھ دے کر کے ایمان لے آتے ہیں، آج تک وہ کفار و مشرکین کے اوپر حکومت کرتے تھے، وہ کفار و مشرکین کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، مگر آج فاروق اعظم کے دل پہ پیغمبر اعظم حکومت کر رہے ہیں۔ جو شاہی کرسی کو لگا کر کے تب بیٹھا کرتا تھا، آج وہ پیغمبر اعظم کے سامنے میں شان و شوکت تو دور کی بات ہے، دونوں پیروں کو گرا کر کے تو دور کی بات ہے، دو جانوں بیٹھے ہوئے ہیں، با ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو جانوں کس طرح سے؟ جس طرح سے ہم حالت نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ان کے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، دل میں اخلاص و محبت اتنی آ جاتی ہے سرکار کی کہ وہ جو ہے دونوں پیروں کو گرا کر کے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وقت گزرتا رہا، سرکار سیدنا فاروق اعظم صرف سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن اور فکر میں ایک بات گونجتی ہے، اور وہ یہ بات کیا گونجتی ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق ہے یا باطل؟ ہمارا دین صحیح ہے یا غلط؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے عمر، ہمارا دین سچا ہے، جھوٹا نہیں، ہمارا دین حق ہے، باطل نہیں، ہمارا دین راہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلانے والا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر نہیں چلانے والی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر یہ چھپ کر کے نماز کیوں کر عطا کریں؟ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کے نماز کیوں پڑھیں؟ چھپ کر کے دین کی تبلیغ کیوں کریں؟ چھپ کر کے عبادت الہی کیوں کریں؟ سرکار کو آگے لیتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاروں صحابہ، چاروں خلیفہ، چاروں امیر المومنین وہاں پہ موجود ہیں، اور موجود ہو کر کے بیچ میں سرکار کو لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کھلی عام عبادت الہی کیا جائے۔ اور یہ دن کون سے تھے؟ وہی دن تھے جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو شہید کرنے کی نیت سے اور ارادے سے آئے تھے۔ وقت کا انتظار تھا، صبح سے جب شام ہونے لگے تو دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، عبادت الہی بھی کی جا رہی ہے، دین کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، مگر چھپ چھپ کر کے معاملہ کیا ہے؟
سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب دین کی تبلیغ چھپ کر کے نہیں ہوں گے، دین کی تبلیغ کھلے عام طور پہ کیا جائے گا۔ کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں، بلال کو بلایا جاتا ہے، جو بلال آج تک چوری چپکے سے ہلکے ہلکے آوازوں میں خانہ کعبہ کے نیچے اذان دیا کرتے تھے۔ کہاں دیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے نیچے، اور رخ کدھر کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبے کے طرف۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اے بلال آج تم اذان دو گے کعبے کے چھت پر، وہاں پہ جب بلال عمر کا حکم ہوا تو پیغمبر اعظم نے حکم دیا کہ اے بلال جب عمر نے کہہ دیا تو اب جو ہے کعبے کے چھت پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کر دو۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، پہلی بار سرکار مدینہ کہتے ہیں بلال خاموش رہتے ہیں، دوسری بار سرکار کہتے ہیں اذان دو بلال، بلال خاموش رہتے ہیں، تیسری بار سرکار کہتے ہیں بلال اذان دو، ہاں بلال خاموش رہتے ہیں۔ جب چوتھی بار پیغمبر اعظم کہتے ہیں اے بلال اذان دو، اذان دیتے کیوں نہیں؟ تو بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں خانہ کعبہ کے نیچے اذان دیتا تھا تو میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کو کر لیتا تھا، جب نیچے اذان دیتا تھا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوں، خانہ کعبہ کے نیچے نہیں ہوں۔ اب میری ذہن میں میری سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ابھی جب تک بلال نیچے تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دیا کرتا تھا، مگر ابھی بلال خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اب بلال اپنا رخ کو کدھر کر کے اذان دے؟ اب بلال اپنا چہرہ کو کدھر کرے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے بلال جب تک تم نیچے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اب جب تم خانہ کعبہ کے چھت پر آ چکے ہو، بیت اللہ شریف کے چھت پہ آ چکے ہو، تو بیت اللہ کا جو بیت اللہ ہے، کعبہ کا جو کعبہ ہے، یعنی کہ محمد عربی کے طرف تم اپنے رخ زیبا کو کر لو اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مکہ والوں کو سنا دو۔ فوراً وہاں پہ بلال شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ مکہ والے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا قیامت صغریٰ برپا ہو گیا، آج تو محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے عمر گئے ہیں، آج تو مسلمانوں کے اندر سناٹا چھا جانا چاہیے، آج تو مسلمانوں کے اندر ماتم چھا جانی چاہیے، مگر یہ کیا قیامت صغریٰ برپا ہو چکا ہے کہ آج تو سبوں کے اندر خاموشی ہو جانی چاہیے تھی۔ آج تک جو چھپ کر کے اذان دیا کرتے تھے، آج تک جو چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آج تک جو چھپ کر کے عبادت الہی کیا کرتے تھے، آج عمر کی دہشت ان کے دل کو اور مردہ کر دیتا، مگر آج عمر کے وہاں پہ جانے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے اوپر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہے۔ پورے مکہ والے، پورے کفار و مشرکین خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے مکہ والے گھیر لیتے ہیں، مرد عورت بچے بچیاں سب، تو سب حیرت میں پڑ گئے، سب افسوس کرنے لگے کہ اے عمر تو یہ کیا کر دیا، تو گیا تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو گیا تھا محمد عربی کو شہید کرنے کے لیے، تو گیا تھا ناموس رسالت کو نشت و نابود کرنے کے لیے، تو گیا تھا دین اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو گیا تھا پیغمبر اعظم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، مگر تم نے تو ایسا کر دیا، جس شان سے تو تلوار لے کر کے نکلا تھا اسی شان سے تو ابھی بھی تلوار کو لیا ہوا ہے، مگر تیرا تیور تو وہی ہے، انداز بدل چکا ہے، تیور تو وہی ہے، طریقہ بدل چکا ہے، تیور تو وہی ہے، مگر عقیدہ بدل چکا ہے۔ تو محمد عربی کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، مگر ابھی تو محمد عربی کے ناموس کے لیے کھڑا ہے، تو محمد عربی کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، مگر تو ابھی محمد عربی کے دین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے گیا تھا، مگر ابھی تو محمد عربی کے دین کو بلندی پہ پہنچانے کے لیے کھڑا ہے۔ تو آج تک جس تلوار کو محمد عربی کو قتل کرنے کی سازشوں کے لیے استعمال کرتا تھا، آج تو اسی قوم کو قتل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے جو قوم تیری مدد کرتا تھا۔
آج ہم قریش مکہ کو قتل کرنے کے ارادے میں ہو کہ جو بھی بلال کے سامنے میں آئے گا، اسلام کے آڑے آئے گا، اسلام کو روکنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو روکنے کی سازش کرے گا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کیا غضب ہو گیا۔ بلال اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد نماز ادا ہوتی ہے۔ جب عمر وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر تیور وہی ہے، اور تیور وہی ہے تو سب سے پہلے کسی اور نے نہیں بلکہ وہی تلوار کو لے کر کے عمر جب شہر مکہ میں نکلتے ہیں تو مکہ والوں کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے شہر مکہ والوں یاد رکھ لینا، آج اگلے اعلان عمر اعلان کرتا ہے کہ آج عمر محمد عربی کا سچا غلام ہو چکا ہے، مذہب اسلام کو ماننے والا ہو چکا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو چکا ہے، لہذا آؤ جسے میرے سامنے میں آنا ہے آؤ، یا تو وہ مذہب اسلام کو اپنا لو یا نہیں تو اس کی گردن کو میرا تلوار فیصلہ کرے گا۔ یہ بات کہتے کہتے عمر چلے جاتے ہیں اپنے ماما ابو جہل کے گھر پر۔ کن کے گھر پر؟ عمر اپنے ماموں ابو جہل، جس کا نام پہلے ابو الحکم تھا، گھر کے کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ کون؟ بولے میں آپ کا بھانجا عمر بن خطاب بول رہا ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا اے عمر تو ایمان لے آیا ہے، تو میرا دشمن ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ بولے اے ماموں تمہارا دشمن تھا نہیں، اس لیے تو آیا ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، تھا نہیں اس لیے آیا ہوں، تمہارا بھانجا تھا، بھانجا کا حق ادا کرنے آیا ہوں، تمہارا رشتہ دار تھا، تمہارا حق ادا کرنے آیا ہوں، میں تمہارے خون سے تعلق رکھنے والا ہوں، اس لیے تمہارا حق ادا کرنے آیا ہوں، میں تمہاری بہن کا بیٹا ہوں، اس لیے میں خون کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر کی اس بات کو سن کر کے جب ابو جہل دروازہ کھولتا ہے، بولتا ہے کہ اے عمر بتا تو کیوں آیا ہے؟ وہ فوراً کہتے ہیں کہ اے میرے ماموں ابو جہل، میں اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ اب جس دین کو میں اپنا چکا ہوں، جس دین کی تبلیغ میں کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں آیا ہوں، جس پیغمبر اعظم علیہ السلام کا سچا غلام میں بن چکا ہوں، اے ماموں ابو جہل، آپ بھی دین باطلہ کو چھوڑ دیجیے، بت پرستی کو چھوڑ دیجیے، 363 خداؤں کو، 360 خداؤں کو، 365 خداؤں کو پوجنے کے بجائے ایک خدا کو پوجیے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے، محمد عربی کو اپنا سچا نبی مان لیجیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہاں پہ وہ پہلے کا تیور عمر کا جو تھا وہ کفار و مشرکین والا تیور تھا کہ جب ان کے اوپر ان کے دین کے خلاف کوئی آواز اٹھتی تھی تو ان کی تلواریں ان کا فیصلہ کیا کرتا تھا، مگر جب عمر یہاں سے محمد عربی کی بارگاہ سے اٹھا ہے، محمد عربی کی چوکھٹ سے اٹھا ہے، تو وہ کفار و مشرکین کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں نکلا ہے، بلکہ کفار و مشرکین کے سامنے میں دین مصطفیٰ، دین حق، پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے، پرچم اسلام کو بلند و بالا کرنے کے لیے نکلا ہے، مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ وہاں سے نکلتے ہیں، جب اپنے ماموں کے دروازے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ابو جہل بے رحمی کے ساتھ دھکا دیتے ہیں، اور عمر جب وہاں سے نہیں نکلتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمر یہی کہتے ہیں، اے ماموں ابھی بھی موقع ہے، اے ماموں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی راہ حق پر آ جاؤ، اگر ابھی بھی راہ حق پر نہیں آئے تو کفار و مشرکین کی صورت میں جاؤ گے، اسلام کی صورت پہ جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلو گے۔ حضرات محترم، مگر وجہ معاملہ کیا تھا؟ میں نے شروع میں ہی بتا دیا، یہ گستاخ رسول تھا، یہ گستاخ فاطمہ زہرا تھا، اس لیے جو ہے رب کعبہ نے انہیں ایمان کی دولت نہیں دی۔ آپ سوچئے، سرکار کو برا بھلا کبھی نہیں کہا، سرکار کو گالی کبھی نہیں دیا، بلکہ صرف سرکار کی مخالفت کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ غور کرنے کا مقام ہے، کیا کرتا تھا ابو جہل؟ سرکار کی مخالفت کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائی، کیونکہ ایمان والا جنت میں جائے گا اور گستاخ رسول جہنم میں جائے گا۔
لہذا رب کعبہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو ابو جہل میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، میرے پیغمبر کی شان میں توہین کرے، اسے میں اپنے محبوب کی جنت میں کیسے داخل کر دوں، میں اسے اپنے محبوب کی جنت میں کیسے داخل کر دوں۔ رب کعبہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اب ان بد عقیدے وہابی نجدیوں سے، دیوبندیوں سے، خارجی رافضیوں